بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ امریکہ بدمست ہاتھی، نیا ٹارگٹ کون؟ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط، یہ کس کا دعویٰ ہے؟ یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ دنیا میں بھوچال، چین مد مقابل آ گیا، اب کیا ہوگا؟ ٹرائیکا مشکل میں، اب کیا ہونے والا ہے؟ تیسری جنگ عظیم، خطرہ ٹلا نہیں۔ معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ معاہدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ امریکہ ایران کی کیا پوزیشن ہے؟ لیکن دنیا کس جگہ پہ ہے، کس نہج پہ پہنچ گئی کہ میں آج پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم، خطرہ ٹلا نہیں۔ ان تمام باتوں کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، امریکہ بدمست ہاتھی اور نیا ٹارگٹ کون؟ تو ٹرمپ صاحب نے فلوریڈا میں ایک تقریر کی اور وہاں پہ نئے ٹارگٹ بھی بتا دیا۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نے یہ کہا ہے کہ جو 9 پوائنٹ دیے تھے امریکہ نے، ہماری تجاویز جو ہے وہ مسترد کی تھی، تو ہم نے ان پر 14 پوائنٹ کر کے تجاویز کا جواب دے دیا اور پاکستان کے ذریعے ان کو پہنچا دیا، کیونکہ پاکستانی واحد ثالث ہے ہمارے درمیان، تو ہم مطمئن ہیں۔ لیکن ٹرمپ بہادر کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹرمپ بہادر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلد بازی کوئی نہیں، ہمیں فوراً وہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ناکابندی ہم نے ختم کرنی ہے، ہم تو مسئلہ ختم کر کے وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹارگٹ تک پہنچ سکیں، اور نیکسٹ ٹارگٹ بھی ہمارا موجود ہے، ہم نے طے کر لیا کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بدمست ہاتھی کیوں بنے ہوئے ٹرمپ صاحب؟ انہوں نے وینزویلا کا صدر اغوا کیا، وہاں بغاوت کرا کے، وہاں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے، یہی وہ سمجھے تھے کہ ایران بھی عراق ثابت ہوگا، اگر وینزویلا نہ بھی ثابت ہوا تو عراق ثابت ہوگا، لیکن کیا کر لیں گے وہ؟ بڑی طاقت، سپر پاور تو ہوتا تو ہے نا، اپنا تکبر، غرور اور یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، اور وہ سپر پاور ہے، ابھی تک ان کو چیلنج کسی نے کیا۔ لیکن دوسری جانب روس اور چین موجود ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ ایران کی حمایت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ ایران کے حمایتی ہیں، اور ایران بڑا مطمئن ہے۔ ٹرمپ بہادر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں، جنگ بندی طویل ہے، ہمیں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے جہاز وہاں موجود ہے، اپنا ہرمز کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، معاشی صورتحال ایران کی جو ہے وہ خراب سے خراب ہو رہی ہے، بحریہ ہم نے تباہ کر دی ہے، فضائیہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو معاملہ کوئی نہیں، وہ تو گھٹنے ٹیکے ہی ٹیکے گا۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ہرمز میں ابھی بھی چین کی کشتیاں بھاگتی دوڑتی نظر آ رہی ہیں، چین کہہ رہے ہیں، معافی چاہتا ہوں، ایران کی کشتیاں بھاگتی دوڑتی نظر آ رہی ہیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں روک دیا گیا، کہیں قابو کر لیا گیا، نہیں، ایران کے جہاز بھی وہاں سے اہل بردار نکل رہے ہیں۔ معاملات کیا؟ اب ایران نے امریکہ نے لگائیں پابندیاں کہ جو بھی ایرانی تیل لے گا یا ادائیگی کر کے تیل لے گا، اس پر جناب اس کی کمپنیوں پر، اس کے ملک پر پابندی لگا دی جائے گی، اور ہم جہاز بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ لیکن چین نے کہا کہ ہم ان پابندیوں سے وہ نہیں مانتے، تمہارا حکم نہیں چلے گا، یہ ہمارے اقتصادی معاملات ہیں، یہ ہماری سلامتی کے معاملات، یہ تجارتی معاملات نہیں ہیں۔ تو چین نے پہلی بار، یعنی وزارت خارجہ نے ان کے اعلان کیا کہ یہ پابندی ہم نہیں مانتے، حکومت نے اپنی آئل ریفائنری اور مطلب وہ کمپنیاں جن پہ 5 پہ پابندی لگائی تھی امریکہ نے، وہ اور بینک کو کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی پابندی ماننے کے لیے ضرورت نہیں ہے، ان کو انکار کیا جائے اور اپنا کام کریں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اب دنیا میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جناب ہے ڈالر صاحب کا، ڈالر بہادر، کہ وہ ڈالر خطرے میں پڑ گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ چینی کرنسی میں
تیل لے جائیں، ایران والے کہہ رہے ہیں جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دوسری جانب جو ہے وہ برکس جو ہے وہ ممالک سوچیں کہ ہم بھی یورو کی طرح کوئی اپنی کرنسی بنا لیں یا مقامی کرنسیوں میں کاروبار شروع کر دیں۔ تیسری طرف یورپ جو ہے اس پر جناب انہوں نے ٹیکس لگا دیا ٹرمپ بہادر نے، کہ بڑی گاڑیاں جیسے مرسیڈیز ہیں یا BMW ہے یا دوسری جو بھی گاڑیاں آتی ہیں اس پر ٹیکس لگا دیا 25%۔ اس سے آگے بڑھ کے کیا کیا انہوں نے کہ جرمنی سے اپنی افواج واپس بلا لی، کیونکہ نیٹو سے ناراض ہے، یورپی یونین سے ناراض ہیں۔ تو یہ ساری چومکھی لڑائی لڑ رہے ٹرمپ بہادر، تو پھنس گئے تو ٹرائیکا مشکل میں ہے۔ اب کیا ہوگا ہر ایک کو فکر ہے۔ ٹرائیکا کون ہے؟ ٹرائیکا کون؟ امریکہ بہادر، دوسرا ان کا بغل بچہ اسرائیل، اور تیسرا ان کا پوشیدہ ساتھی، بلکہ پوشیدہ تو نہیں ہے اب تو سر عام ہے، وہ ہے بھارت، مودی سرکار۔ مودی سرکار کی مقبولیت بھی اسی طرح کم ہوئی جس طرح ٹرمپ صاحب کی مقبولیت کم ہوئی ہے، 34% پہ آ چکی ہے۔ انہیں مڈ ٹرم الیکشن میں جانا ہے، انہیں بھی آگے سیاست کرنی ہے۔ ادھر اسرائیل میں بھی الیکشن ہونے ہیں تو وہاں یاہو صاحب کی مقبولیت بھی خاتمہ، وہاں بھی ان پہ تنقید ہو رہی ہے۔ تو ٹرائیکا بڑی بری طریقے سے یہ پھنس گیا۔ تینوں ملک یہی تینوں اکٹھے ہیں، باقی تو تنہا ہے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے ملک ہیں، باقی کوئی نہیں، ڈراتم کا آگے باقی کوئی چیز نہیں۔ بڑے ملک کوئی ان کا ساتھ دینے کو سے تیار نہیں، یورپ کو تیار ہے کوئی ہے ہی نہیں۔ اب میں نے جو ایک بات کی کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، تو پہلے تو ہم نے ٹرمپ کی آپ کو باتیں سنائی تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے غور کر رہے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تجاویز پہنچ گئی ہیں پاکستان کے ذریعے، ابھی اس پر غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ جواب امریکہ بہادر نے نہیں دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ گیند پھر امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ اب وہ کب جواب دیتا ہے کیا ہوتا ہے، لیکن وہی ساتھ یہ کہہ رہا ہے ہمیں جلدی کوئی نہیں ہے، ہم مستقل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کہہ رہا ہے کہ جی جناب 1 مہینے 2 مہینے کی جنگ بندی نہیں، مستقل جنگ بندی۔ اور اس نے جو نکات دیے اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پابندیاں ہٹائیں، ہرمز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، توانائی جوہری توانائی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جنگ بندی ہمیشہ کے لیے، اور چاہیے ہمیں گارنٹی۔ گارنٹی کون دے گا کہ آئندہ یہ لوگ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، ہمارے ملک کی سلامتی پر اگر یہ وار کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہم بھی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کہتے ہیں ہم NPT سے باہر نکل جائیں گے، پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے، نکلیں گے تو کیا ہوگا، پھر وہ شمالی کوریا کی طرح 3 مہینے کا نوٹس دے کے بعد وہ دھماکہ کرے گا، ایٹمی طاقت بن جائے گا۔ اگر وہ ایٹمی طاقت بنے گا تو پھر سعودی عرب کہے گا بھائی اسی بھی، اور سعودی عرب بنے گا تو قطر کہے گا جی ہم بھی، ہمارے پاس پیسے کون سے کم ہیں۔ تو پھر اسرائیل کی جو مشرق وسطیٰ میں جو اپنی ٹھیکیداری یا بدماشی ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ترکیہ بھی کہہ رہا ہے ترکیہ سعودیہ وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم بھی دھماکے کریں گے، ہم بھی نکل جائیں گے مطلب NPT سے۔ تو بہت سے مسائل ہیں، ٹرائیکا پھنسا ہوا ہے، ابھی شور نہیں بجائے گا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں آرام آرام نے شور پان کے پاجی نہیں ایسی نہیں، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم وہ نہیں کرنے دیں گے۔ جس طرح ٹرمپ بہادر نے کہا ہے کہ ہمارا نیا ٹارگٹ، وہ کہہ رہا ہے یہ سارا مسئلہ انشاءاللہ طے ہو جائے گا، سب کچھ مسئلے مسائل طے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم واپس جب آئیں گے تو ہمارے جہاز یعنی امریکہ کی طرف نہیں آئیں گے ریاستوں کی طرف، بلکہ وہ کمبوڈیا چلے جائیں گے، اور پھر ہم کمبوڈیا کے ساحلوں پہ جیسے ہی پہنچیں گے تو کمبوڈیا پاجی ہتھیار چھوڑ دے گا، وہاں پہ ہم قبضہ کر لیں گے، پھر ہماری حکومت ہوگی۔ تو یہ ان کے ہیں جیسے وہ بیٹھ کے شطرنج کھیل رہے ہیں، یہ جنگ نہیں کر رہے، شطرنج کھیل رہے ہیں کہ دنیا کے ملکوں پہ چھوٹے یعنی پیادے مار لے، اگر بڑا بادشاہ نہیں مار سکتے تو پیادہ مار لے، تو ایک پیادہ انہوں نے مار لیا ونیزویلا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کمبوڈیا۔ لیکن جناب جو تیسری جنگ عظیم کی بات میں نے کی وہ کیا ہے، خطرہ کیوں لاحق ہے؟ خطرہ اس طرح لاحق ہے کہ چین نے دھمکی دی ہے سرکاری طور پہ کہ ہماری پابندیاں کوئی نہیں، ہماری سلامتی کا مسئلہ تجارت کا مسئلہ نہیں ہے، ہم کاروباری معاملات ہیں، ہم تمہارا حکم ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم آزاد ملک ہیں، ہماری سلامتی ہے، لہذا بھول جاؤ، ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کیا تو ہم تائیوان میں کی جو سمندری ناکہ بندی کر دیں گے، وہ تو کر سکتا ہے امریکہ۔ تائیوان کی سمندری ناکہ بندی اگر چین نے کر دی تو تائیوان ہو گیا ٹگے ٹوکری، کیونکہ وہاں LNG سی صنعتیں چلتی ہیں، اور LNG کا بحران پیدا ہوا تو جناب صنعتی بحران اور معاشی بحران
تائیوان پھنس گیا۔ اب ایک اور ہے کہ پھر شطرنج کی چال چلے گا۔ اگر ٹرمپ صاحب نے پھر شطرنج کی چال چلی تو وہ ایک ہے آبنائے ملاقہ۔ آبنائے ملاقہ بھارت کے ذریعے وہ بند کر سکتا ہے، وہاں بھی ناکہ بندی کر سکتا ہے۔ تو ٹرائیکا میں تو موجود ہے، وہ مودی سرکار تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح ٹرمپ کے نزدیک چلے جائے۔ تو اگر وہ بند کی تو ایک نیا مسئلہ پڑا ہو جائے گا۔ تو جب یہ مسائل ہوں گے تو پھر جناب چین اور رشیا کیا ہے سامنے نہیں۔ چین نے تو کہہ دیا، ایک تو انکار کر دیا حکم ماننے سے، دوسری طرف کہا کہ ہم پابند نہیں ہیں، تیسری طرف سے کہا کہ ہم تائیوان کی سمندری ناکہ بندی کر دیں گے، جس کا وہ بڑے حمایتی ہیں۔ تو پھر آئے گی نا تیسری جنگ عظیم کی بات۔ ابھی ٹلی تو نہیں، خطرہ تو موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے ابھی چل رہے ہیں، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ چین نے ایک اور کام بھی کیا ہے۔ چین نے ٹرمپ بہادر کو پیغام دیا ہے کہ جناب اسی مہینے آپ نے آنا ہے چین کا دورہ کرنے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا چین کھل کے سامنے نہیں آیا، رشیا کھل کے سامنے نہیں آیا، ایران کی حمایت نہیں، صرف اخلاقی طور پہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں، یا پس پردہ کر رہے ہیں، تو یہ سوچیں یہ کیا ہے۔ چین نے پیغام دیا امریکہ بہادر کو، ٹرمپ صدر صاحب کو، کہ جناب آپ نے آنا چین کے دورے پہ۔ اس سے پہلے جو ناکہ بندی ہے آبنائے ہرمز کی، اس کا خاتمہ معاملہ طے کر کے آئے۔ نہیں آئے تو پھر یہاں چین میں جو مذاکرات ہوں گے اس میں جو سب سے اہم ہوگا وہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پہ بات ہوگی، یعنی پھر اتنے حل کرنا پڑے گا۔ تو اب سوچ لیں کہ وہاں حل کرنا ہے کہ یہاں حل کرنا ہے۔ اب ایران کے کمانڈر ان چیف ہیں میجر جنرل حاتمی، انہوں نے کہا یہ ہمیں کوئی وہ نہیں، ہم تو اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں، ہم نکات بھی دے رہے ہیں، ہم تو راستہ چاہتے ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم نے نہ حملہ کیا، نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، نقصان ہمارا ہوا، ہم 47 سال سے پابند ہیں، لہٰذا ہمارا خیال کیا جائے، جو کہا گیا نکات اس پہ آئیں، 19-20 کا فرق کر کے مسئلہ طے کریں، ہمیشہ کے لیے گارنٹی آئے۔ لیکن اگر کوئی یہ بھول میں ہے کہ ایران کمزور ہو گیا، تو ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، دفاعی انداز میں بھی اور مطلب پرعزم انداز میں بھی، عوام بھی ان کے ساتھ ہے، سڑکوں پہ موجود ہے، روزانہ ترانے بجا رہے۔ تو پاجی ہوں پھر لوٹی ہے جو معلوم ہوگا کہ چین آ گیا مد مقابل۔ چین نے کہا ہم تائیوان کی سمندری ناکہ بندی کریں گے، وہ امریکہ کی ایک مطلب گلا دبانے والی بات ہے کیونکہ وہ تائیوان کا حامی ہے۔ پھر دوسری طرف سے اگر امریکہ نے نئی چال چلی اور آبنائے ملاقہ کی طرف گیا بھارت کے ذریعے، تو جناب ایک نواں پلٹا، پھر تیسری جنگ، پھر بڑی معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، معاملہ حل کرنا پڑے گا، دنیا کو جنگ سے بچانا پڑے گا، کیونکہ اصل مسئلہ ہے جناب ڈالر کرنسی کا، دوسری طرف تیل، تیسری طرف معاشی صورتحال کا۔ یہ تمام دنیا کے لیے ایک جیسا مسائل ہے، ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے اپنے، لیکن ہمیں چونکہ غریب پارٹی ہے، ماڑی پارٹی ہیں، لہذا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنی منصوبہ بندی کر لیں، اس لیے کہ ابھی جو ہے نا ہمارے موسمی حالات جو ہے وہ بھی بگڑنے والے ہیں۔ کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان میں گلیشیئر جو ہے وہ گرمی کی شدت سے پگھلیں گے اور پھر سیلاب آنے کا خطرہ ہے، تو یہاں اور بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بجٹ جو ہے نا اس کو ٹھیک کر لیں، حکومت میں نہ چھوڑیں۔ حکومت نے کوئی نہیں، جو کر سکتی وہ کریں گی، نہیں کر سکتی نہیں کرے گی، انہیں کہہ رہا اسی بہت کچھ کیتا ہے، تسی منو یا نہ منو اسی تو کیتا ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے کیا کیا اپنی منصوبہ بندی، اپنے خراجات میں کمی، اپنے مستقبل کے لیے کیا کیوں کہ بحران کے دور میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر اچھے دن گزر گئے نہیں رہے تو برے دن کیوں رہیں گے، برے دن بھی گزر جائیں گے، لیکن ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ صرف حکومت کو گالیاں دے کے یا حکومت پہ الزامات لگا کے مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ روٹی اسی کار پہنچانی ہے، معاملات گھر کے ہم نے ٹھیک کرنے ہیں۔ حکومت بیان بازی کرے، ریلیف دے نہ دے وہ ایک الگ بات ہے، ان کے خلاف ہائے شروع کر دیں۔ مہنگائی ہے، حقیقت ہے، دنیا میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ ہمارے ہاں روزگار کے مسائل ہیں، آبادی کا مسئلہ ہے، تو آبادی پہ بھی غور کریں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کنٹرول کسی طریقے سے بھی کنٹرول کریں، ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ۔ حکومت اپنی جگہ کرے، ہم اپنی جگہ کریں، تب مسائل حل ہوں گے، ورنہ مسائل بڑے گمبھیر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے
پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان۔